کہ آخر وہ کون لوگ تھے جو راتوں کو اللہ کے سامنے جھکتے تھے اور دن میں دنیا کی سب سے بڑی طاقتوں کے سامنے ڈٹ جاتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے دل میں خوف نہیں ایمان تھا، جن کی تلواروں میں طاقت نہیں یقین تھا، اور جن کی زندگی کا مقصد تھا حق کو بلند کرنا۔ ایسے ہی جانبازوں کی زندگی کے عظیم افکار کو ہم لا رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل ہمارا سوال پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوال، میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان محمد بلال فاروقی۔ فتوحات صحابہ اکرام کے عنوان پر تذکرہ چل رہا ہے سفر مدینہ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا سفر مکہ سے مدینہ کا جو ہے، ہجرت کے حالات اور واقعات اور کردار کے اوپر ہم نے بات کی گزشتہ 2 قسطوں کے اندر۔ آج ہم ایک مرتبہ پھر ایک آخری کڑی جو ہے اس ہجرت کے سفر کی، ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج پھر ہمارے مہمان مولانا عبدالخالق حنفی صاحب، ہم ان کی جانب چلتے ہیں اور آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، چونکہ سلسلہ ہمارا چل رہا ہے فتوحات صحابہ اکرام کا، اور سب سے پہلے ہم نے اسباب کے اوپر گفتگو کی، پھر مدینہ سے آپ قبا پہنچے، سارا جو واقعات پیش آئے ان کے اوپر ہم نے گفتگو کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ جب مدینہ پہنچا، سفر کی تھکاوٹ اور پھر وہ ساری چیزوں سے فارغ ہو کر، سفر کے جو بھی اسباب تھے، جو بھی معاملات تھے، ان سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ میں پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ بلال بھائی، آپ نے سوال کیا کہ آپ علیہ السلام جب مدینہ المنورہ پہنچے تو آپ علیہ السلام نے سب سے پہلا کون سا عمل کیا؟ آپ علیہ السلام جب قباء سے نکلے مدینہ المنورہ پہنچے تو وہاں ایک خوشی کا سماں تھا۔ حبشہ کے جو لوگ تھے انہوں نے تیر اندازی کے کرتب دکھائے اور بہت ساری خوشی کا اظہار کیا۔ تو آپ علیہ السلام نے 3 دن قیام کے بعد پھر آپ علیہ السلام نے وہاں مسجد نبوی کی جو ہے نا وہ بنیاد رکھی۔ وہ 2 یتیم بھائی تھے جن کا نام سہل اور سہیل بتایا جاتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ان 2 یتیموں کو بلوایا اور فرمایا کہ یہ جگہ آپ ہمیں دے دیں۔ وہ جگہ مختص تھی کہ جہاں کھجور سکائے جاتے تھے، کھجور توڑ کے آتے تھے اور پھر وہاں سکائے جاتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے جب ان سے فرمایا کہ جگہ ہمیں چاہیے، تو ان دونوں بھائیوں نے یہ آپ علیہ السلام کے سامنے گزارشات رکھی کہ اللہ کے نبی، یہ ہم جگہ آپ کو ہدیتاً دینا چاہتے ہیں، ہم اس کا صلہ اللہ رب العزت کی ذات سے لینا چاہتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے منع فرما دیا۔ ان کے چچا، وہ جو 2 یتیم بچے جن کی پرورش میں تھے، آپ علیہ السلام نے انہیں بھی بلوایا، اور پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ اس جگہ کے آپ پیسے ادا فرمائیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 درہم جو تھے یا 10 دینار تھے وہ ادا کیے، اور یوں یہ مسجد جو زمین خریدی، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کے 10 دینار جو تھے وہ ان کو ادا کیے۔ تو اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اس مسجد کی سنگ بنیاد رکھی۔ آپ علیہ السلام خود اینٹیں اٹھا کر تشریف لا رہے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے لوگ آپ علیہ السلام کے ساتھ ہیں، اور ایک پرجوش انداز میں مسجد نبوی کی تعمیر کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلی جو اینٹ آپ علیہ السلام نے رکھی، اس کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق نے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس کے بعد پھر یہ تعمیر کا جو سلسلہ ہے یہ یوں چل پڑا۔ اور مسجد کی جو چھت تھی وہ کھجور کی چھال کی بنائی گئی۔ ایک صحابی تھے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بڑے نفیس طبیعت کے تھے، ہمیشہ صاف ستھرے رہتے تھے، اپنا لباس صاف ستھرا رکھتے تھے۔ تو وہ جب اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے تو اپنے جسم سے، اپنے کپڑوں سے دور کی ہوئی تھی، کیونکہ اینٹیں کچی تھیں، وہ کپڑوں پر نشان لگتے تھے، تو اپنے کپڑے بچا رہے تھے، اگر کہیں تھوڑا بہت لگ جاتا تو فوراً ہاتھ سے اسے جھاڑ دیتے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف دیکھے اور مسکرائے اور فرمایا کہ کتنا ہی اپنے کپڑوں کا خیال رکھ رہے ہیں آپ، کتنی نفیس طبیعت کے مالک ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو اپنی شان کے مطابق اسی طرح اس کا بہترین نعم البدل اور اجر عطا فرمائیں گے۔ جو ہجرت کرنے والے افراد تھے، کل کتنے افراد تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قافلہ تھا ہجرت والا، اس میں کل کتنے افراد تھے؟
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ سے روانہ ہوئے تو اس وقت آپ 4 لوگ تھے. ایک وہ شخص تھا جس کو وہ بھی حالانکہ مشرک تھا لیکن معاہدے کا بڑا پکا تھا. سیدنا ابوبکر صدیق نے اس کو کچھ پیسوں کے عوض رکھا تھا. اور دوسرا جو شخص تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا. اور تیسرے اور چوتھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تھے. مطلب یہ قافلہ جب یہاں سے چل پڑا تو مدینہ المنورہ اور قباء تک جو پہنچے وہ 2 شخص پہنچے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی معیت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. مسجد نبوی, چونکہ آپ نے بتایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر کی, تو چونکہ مسلمانوں کی تو تعداد بڑھتی جا رہی تھی تو مسجد نبوی جو ابتدائی طور پر تعمیر کی گئی تھی وہی خلیفہ اول کے دور تک رہی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کی پھر توسیع بھی کی گئی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک مرتبہ اس کی توسیع کی گئی فتح خیبر کے بعد, کیونکہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی تھی تو پھر اس کی تھوڑی سی توسیع کی گئی. اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کی بالکل کوئی توسیع نہیں ہوئی. مطلب کوئی اگر پلر ڈیمیج ہو جاتا, کچھ ایسا ہو جاتا تو اسی کو ریپیئر کیا جاتا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں کوئی توسیع نہیں کی. پھر 17 ہجری میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی توسیع کی, اس کو تھوڑا بڑا کیا. اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 29 ہجری ربیع الاول کے مہینے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی توسیع کی اور اس کو مزید جو ہے بڑھا دیا. اس پر صحابہ کرام تیار نہیں تھے. تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر سے یہ سنا ہے کہ جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی تو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس کا جنت میں گھر بنائیں گے. تو لہذا میں اللہ کے لیے کرنا چاہ رہا ہوں, میں کوئی اپنا کچھ نہیں کرنا چاہ رہا. تو پھر صحابہ کرام نے اس کی اجازت دی اور یوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر اس کی توسیع کی گئی. چونکہ مسجد نبوی کی تعمیر ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینہ کے اندر باقاعدہ آپ نے مسلمانوں کی تعلیم اور تربیت اور ساری چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ورک شروع کیا, کام شروع کیا, تو ان حالات میں کہ جب وہاں پر مدینہ کے اندر بڑی تعداد میں یہودی بھی آباد تھے اور وہ یہودی علماء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے, وہاں پر کیا گفتگو ہوئی آپس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ انہوں نے کیا سوالات کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی سوال کیا یا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گفتگو کی؟ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے یہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے. ان کو پہلے سے کیونکہ توریت کے عالم تھے تو ان کو یہ بات پتہ تھی کہ ایک یثرب میں نبی آئیں گے اور وہ ہجرت کر کے مدینہ المنورہ آئیں گے. تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی مجھے خبر ملی تو میں کھجور کے درخت پر چڑھا ہوا تھا, کھجور چن رہا تھا. مجھے بڑی خوشی ہوئی, میں وہاں سے نیچے اترا اور پھر میں نے اپنی پھپھو میری تھی خالدہ بن حارث, میں نے ان کو بتایا. تو انہوں نے کہا کہ جتنی آپ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کیا جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اگر آ جاتے تو آپ اتنی خوشی کا اظہار کرتے؟ تو انہوں نے فرمایا جی بالکل میں اسی طرح کرتا. تو پھر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سورہ یوسف کی تلاوت فرما رہے تھے. جب انہوں نے یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ واللہ یہ وہ کلام ہے, وہ کتاب ہے جو توریت کے ساتھ ملتی جلتی ہے, لہٰذا مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے. اس سے پہلے آپ کا نام جو تھا وہ حسین تھا, تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا نام جو ہے وہ تبدیل کیا اور آپ کا نام عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھ دیا. اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے قبل مدینہ کے اندر یہودیوں کا ایک مدرسہ تھا جو بیت المدراس کے نام سے مشہور تھا. سارے یہودی عالم وہاں جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو ہم جا کر ان سے 3 سوال کرتے ہیں. تو انہوں نے وہ 3 سوال اصحاب کہف کے بارے میں سوال کیا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ذوالقرنین حضرت ذوالقرنین کے بارے میں سوال کیا اور روح کے بارے میں سوال کیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 کا جواب ارشاد فرمایا اور روح کے بارے میں آپ نے سکوت اختیار فرمایا. تو انہوں نے کہا کہ بالکل آپ اللہ کے رسول ہیں. لیکن کچھ ایسے تھے یہودی علماء کہ جو اس بات سے مکر گئے اور وہ اسلام نہ لائے, اور جو خوش بخت تھے انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیا اور اسلام لے آئے. اسی طرح بہت سارے ایسے علماء بھی تھے یہودیوں کے کہ جو اس بات کو جانتے تھے, پہچانتے تھے کہ اللہ کے رسول ہیں. اسی طرح ایک یہودیوں کا عالم تھا, وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جب آیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو قسم دے کر فرمایا کہ کیا تمہارے مذہب میں جو زنا کرے یا بدکاری کرے اس کو رجم کرنا نہیں ہے؟
تو اس نے کہا بالکل آپ نے صحیح کہا، ہمارے توریت اور مذہب میں بھی یہ ہے، آپ بالکل سچے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن ہم پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہ لائے اور یوں ہی بے دین رہے۔ مدینہ کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ہم چونکہ معاشرے کے اندر آج بھی دیکھتے ہیں کہ جب ایک شخص پہلے سے آباد ہو اور وہاں پر نئے لوگ آ جائیں تو بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، امن و امان کا بڑا مسئلہ ہے۔ پھر اگر دو الگ مذاہب کے لوگ ہوں اور نئے آنے والے لوگ جو ہے وہ پچھلے والے مذاہب کے لوگوں پر یا پچھلے والے لوگوں کی بالکل مخالفت کے اوپر ہوں تو ان معاملات میں بڑا شہر کے اندر جو ہے امن و امان کا بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہودیت کے ساتھ اور یہودیوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی معاہدہ ہوا یا کہ معاملات کو کس طرح ہینڈل کیا گیا اس دور میں؟ آپ علیہ السلام جب مدینہ المنورہ میں تشریف لائے تو یہاں ایک تو انصار صحابہ کی تعداد تھی اور دوسرا یہودیوں کی تعداد تھی۔ یہ دو جو لوگ تھے یہاں آباد تھے، اس میں پھر بنو نذیر، بنو خزرج اور بہت سارے یہودیوں کے قبیلے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے ان یہودیوں کے ساتھ بیٹھ کر معاہدے کیے۔ سب سے پہلا جو معاہدہ کیا وہ یہ کہا کہ قتل و قتال کا جو قصاص ہے، جو پہلی طریقے پر رائج ہے، وہ بالکل اسی طرح رہے گا۔ اور دوسرا فرمایا کہ جس سے مسلمان صلح کریں گے یہودی بھی اس کے ساتھ صلح کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ادنے سے ادنا بھی مسلمان کسی کو پناہ دے گا تو وہ پناہ اس کی تصور کی جائے گی۔ اسی طرح یہودی جو ہیں وہ کسی بھی صورت میں مسلمانوں کے جو دشمن ہیں ان کا ساتھ کبھی نہیں دیں گے، بلکہ اگر مدینہ المنورہ میں مسلمانوں پر کوئی شخص چڑھائی کرتا ہے تو یہودی بھی مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، آپ علیہ السلام کا ساتھ دیں گے۔ اور جو یہودی مسلمانوں کے زیر سایہ رہ رہے ہوں گے تو وہ مسلمان ان کی ہر طرح کی ذمہ داری اٹھائیں گے اور مسلمان اس کو امن دینے کے پابند ہوں گے۔ یوں اور بھی بہت سارے معاہدے تھے، یہ موٹی موٹی باتیں جو تھیں۔ ہاں یہ بھی ایک معاہدے کا حصہ تھا کہ اگر یہودی کسی مشرک کو، کسی اللہ کے دشمن کو پناہ دیں گے تو وہ پناہ قابل قبول نہیں ہوگی، اس کو بلکہ نکال دیا جائے گا۔ اور اسی طرح اگر یہودی مسلمانوں کے مقابلے میں مشرکین مکہ کا ساتھ دیں گے تو پھر ان یہودیوں پر بھی جو ہے ان کا حساب ان سے لیا جائے گا۔ اچھا، ہم چونکہ معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب نئے لوگ آتے ہیں پھر وہ ذاتیں بھی الگ ہوتی ہیں، پھر قومیت الگ تھی، پھر الگ الگ شاخوں کے لوگ تھے۔ چونکہ مکہ کے اندر تو قریش زیادہ تھے اور ایک ہی قبیلے کے لوگ مختلف شاخوں کے تھے، ان کے اندر بھی بڑی دشمنی تھی، اور زمانہ اسلام سے قبل جس طرح کے حالات تھے وہ تھوڑی تھوڑی سی باتوں پہ لڑ جاتے تھے۔ لیکن ہم قرآن پاک کو اگر پڑھتے ہیں تو رحماء بینہم آتا ہے، صحابہ کرام کا آپس کے بارے میں جب تذکرہ آتا ہے، تو جب مدینہ میں مہاجرین کی آمد ہوئی تو انصار کا ان کے ساتھ رویہ کیسا تھا؟ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں آپ علیہ السلام جب مدینہ المنورہ تشریف لائے تو جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے جیسے امام الانبیاء بنایا، تو آپ علیہ السلام کو جو اللہ نے جماعت عطا فرمائی نا، وہ بھی با کمال تھی۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اس الفاظ میں بیان کر سکوں۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ کیسے لوگ تھے، حضور کی جماعت کتنی پیاری جماعت تھی، کیسے صحابہ۔ اب انصار جو تھے وہ پہلے سے مسلمان ہو گئے تھے، آپ علیہ السلام کی آمد پر بڑے خوش تھے۔ اب بڑے بڑے سردار تھے، بڑے بڑے لوگ تھے جو مکہ میں اپنا گھر بار جائیداد کاروبار سب کچھ چھوڑ کر آپ علیہ السلام کے فرمان پر مدینہ المنورہ آ گئے۔ مطلب جو لوگ لوگوں کو دینے والے تھے اب یہاں مدینہ میں ان کے پاس کچھ نہیں ہے، تو آپ علیہ السلام نے ان کو آپس میں مواخذات، مطلب بھائی بنا دیا، ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ آپ علیہ السلام نے جب ایک دوسرے کا بھائی بنایا تو حضرات انصار صحابہ کرام کا جو جذبہ تھا، انصار صحابہ کرام کی جو قربانی تھی، میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے نہ کبھی کسی نے دیے نہ بعد میں کبھی کوئی دے گا۔ انصار صحابہ کرام کا جذبہ یوں تھا کہ وہ خود نہیں کھاتے تھے، اپنے مہاجر بھائی کو پہلے کھلاتے تھے۔ ان کا جو گھر تھا، جو ان کے کھیت تھے، جو ان کے باغات تھے، انہوں نے آدھے آدھے کر دیے، آدھے مہاجر بھائی کو دے دیے، آدھے اپنے پاس رکھے۔ اور مہاجر بھائی کا یوں خیال رکھتے ہیں کہ ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جہاں تشریف لائے ہیں ہجرت کر کے، ان سے اچھے مہمان نواز ہم نے نہ زندگی میں پہلے دیکھے ہیں نہ کبھی بعد میں دیکھیں گے۔ صحابہ کرام انصار صحابہ کا جذبہ دیکھیں کہ جس کی 2 بیوی ہیں اس نے ایک بیوی کو طلاق دے دی، اور جس مہاجر بھائی کی شادی نہیں تھی فرمایا یہ تم اس سے نکاح کر لو۔ اتنا جذبہ صحابہ کرام کا، اتنا جذبہ صحابہ کرام کا
اللہ رب العالمین نے میں سمجھتا ہوں اس جیسی جماعت نہ پہلے پیدا کی ہے نہ بعد میں کرے گا. تبھی تو اللہ نے صحابہ کرام کے یوں تذکرے فرمائے. خدا کی قسم الفاظ نہیں ہیں صحابہ کی محبت کے ہم کیسے بیان کریں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جانتے نہیں ہیں لیکن حضور نے فرمایا یہ آپ کا بھائی ہے. پھر دکھ سکھ ان کے ساتھ, پھر اپنی جائیداد ان کو دے دی, پھر اپنا آدھا گھر ان کو دے دیا, سب کچھ ان کے لیے قربان کر دیا, صرف اور صرف اس لیے کہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے. محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہم نے کلمہ پڑھ لیا, لہٰذا اب ہمارا جینا مرنا سب کچھ انہی کے ساتھ ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ جب ان کے بھائی عمر بن وقاص غزوہ بدر میں گرفتار ہو گئے, آگے واقعہ یہ آئے گا لیکن یہاں آگے تو عرض کر رہا ہوں کہ تو ایک انصاری صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھائی کو باندھ رہے ہیں. تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بھائی اس کو ذرا سا مضبوط باندھو, اس کی ماں بڑی پیسے والی ہے. تو عمر بن وقاص جو تھے انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے کہا میں تو آپ کا بھائی ہوں. حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا نہیں تو میرا بھائی نہیں ہے بلکہ میرا بھائی وہ ہے جو تجھے باندھ رہا ہے. صحابہ کی کیا تربیت تھی, صحابہ کیا لوگ تھے. تبھی تو قرآن نے ان کو کہا نا ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم. اللہ رب العزت نے ان تمام لوگوں کے درجات بلند فرمائے کہ جنہوں نے جہاد کیا مال کے ساتھ, اپنی جانوں کے ساتھ, اپنی اولادوں کے ساتھ, اور سب کچھ اپنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قربان کر دیا. یہاں ایک جملہ میں یوں کہوں گا, صحابہ کرام اللہ کی وہ لاڈلی جماعت تھی کہ صحابہ جو کرتے تھے اللہ اسے قرآن بنا دیتا تھا. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بڑے اہم اور بڑے قیمتی جو ہے الفاظ کے ساتھ صحابہ کرام کی عزت مقام اور ان کے مقام اور مرتبے کو جو ہے بیان کیا. اور یقیناً صحابہ کرام کی جو جماعت ہے وہ یقیناً اتنی بلند اور بالا ہے کہ شاید کہ انسان کی زبانوں میں وہ سکت نہیں کہ ہم جتنے بھی لوگ مل کر ان کی تعریف کریں اور ان کی تعریف بیان ہو. یقیناً جس جماعت کی تعریف اللہ اور اللہ کے رسول کریں اس کی تعریف ہمارے الفاظ جو ہے ان کی تعریف کو بیان کرنے کے قابل نہیں ہے. ہمارا اس سفر ہجرت کا جو ہے وہ اختتام ہوا. انشاءاللہ ہم اپنے اصل موضوع کی طرف فتوحات صحابہ کرام میں سب سے پہلے ہم غزوات نبوی کا تذکرہ کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 10 سالہ مدینہ کا دور تھا اس دور کے اندر کون کون سے غزوات ہوئے, ان غزوات کے اندر کیا کیا واقعات پیش آئے, کون کون سے صحابہ کرام کی شہادتیں ہوئیں اور کون کون سے بڑے مشرکین جو ہے ان کے اندر مارے گئے, مسلمانوں کی تعداد کیا تھی, مشرکین کی تعداد کیا تھی, جنگوں کی وجوہات کیا تھیں اور جنگیں لڑی کیوں گئی. اور ان کے اندر بہت سارے ایسی بھی چیزیں, صلح حدیبیہ ہے, بعض ایسے واقعات آتے ہیں جن کے اوپر ہم تذکرہ کریں گے. بیت رضوان کا بھی تذکرہ ہوگا فتوحات صحابہ کرام میں. تو آپ رہیے گا ہمارے ساتھ. مزید اچھی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کیجیے گا. ہمارا سوال آپ اگر ہمارے اگلے موضوع کے حوالے سے اگر کوئی سوال بھیجنا چاہیں تو آپ ہمارے کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا سوال بھیج سکتے ہیں. اپنے میزبان محمد بلال فاروقی کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.